السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی لک۔ میں ہوں اظہر شہزاد۔ کیسے ہیں آپ دوستوں؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو یقیناً پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ پوری دنیا میں اس نے ایک ہلچل سی مچا دی ہے۔ پوری دنیا اس سے ایسے بھاگتی ہے جیسے کوئی بندہ کسی سے ڈر کے مارے موت کے فرشتے کے آگے سے بھاگتا ہو۔ تو دوستوں، یہ حالانکہ اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے اتنا خطرناک سمجھ لیا ہے کہ اس سے بہت دور دور بھاگنے لگے ہیں۔ تو دوستوں، یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات آ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے، جس نے بہت ہی کم وقت میں پوری دنیا پر اپنا ایک راج جما لیا ہے، اپنی ایک پہچان جما لی ہے۔ صرف کیا ہے، اس میں ہم سب کی غفلت ہے۔ چاہے ہم جس ممالک میں مرضی رہتے ہیں، لیکن ہم سب کی غفلت ہے۔ تو دوستوں، اس میں غفلت ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ انسان ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بہت ہی ایک اعلیٰ ترین چیز کا نام سمجھ لیں آپ۔ انسان ایک اعلیٰ ترین ہے۔ تو دوستوں، حالانکہ یہ کرونا وائرس ایک وبا ہے، اس سے اگر احتیاط کی جائے تو میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں، 100% کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو، اور اس کا علاج وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جو علاج بتا رہے ہیں، حالانکہ اتنے ماہرین بڑے بڑے ملکوں کے ڈاکٹرز، انہوں نے آج تک اس کا علاج نہیں نکال سکا۔ ٹھیک ہے، ان کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور جو میں بات کہنے والا ہوں، جو اس کا میں علاج بتانے والا ہوں آپ کو، آپ خود بخود مانیں گے کہ واقعی اس میں اس کا علاج ہے۔ تو دوستوں، اس کے علاج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اور یہ کیسے لگ سکتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے، اور ہمارے پیارا پاکستان اس میں کب آیا اور کس طرح آیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور اب پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے، یہ تو آپ سبھی لوگ تقریباً ہی جان رہے ہیں، لیکن مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ، حفاظتی تدابیر اور اس کا یقینی علاج ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ تو دوستوں، یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ایک اور بیماری نے جنم لیا تھا، جس کو تقریباً اس وائرس سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس وائرس سے بھی خطرناک تھی۔ وہ تھا تون میں بھی کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ حالانکہ اس دور میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس دور میں اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کے بارے میں بتایا تھا، اور حفاظتی تدابیر بھی بتائی تھی کہ کس طرح آپ نے حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کس طرح دوسروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دوستوں، یہ اس حالیہ دور میں اس کا پہلا جو مریض نکلا وہ چائنا سے نکلا، اور چائنا میں اس نے اپنی کافی تباہی مچائی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے غفلت کی، کہ اس کو سیریس نہ لیا، اس کو سمجھانا، بس ایک عام سی بیماری سمجھ لی۔ حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ تو آپ کو اب پتہ چلا ہے۔ ان کو بھی ایسے ہی بس پتہ چلا تھا کہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ یہ تو بڑھ رہا ہے، پھر انہوں نے اس پہ کنٹرول کرنا شروع کیا جب یہ سر سے اوپر طاری ہو گیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے اٹلی میں چھا گیا،
اٹلی میں اس نے بے پناہ نقصانات کیے، جانیں لیں، پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں مریض بن گئے۔ پھر دیکھتے دیکھتے امریکہ پہ چھا گیا۔ جو حالیہ امریکہ کی اس وقت کرونا وائرس سے متاثر افراد ہیں، تقریباً 3.5 لاکھ سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ان کی مجموعی اموات بھی کافی تعداد میں ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھتے دیکھتے اسپین ہے، وہاں پہ بھی کرونا وائرس چھا گیا۔ اب پاکستان میں بھی کرونا وائرس آ گیا۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، اس میں الحمدللہ زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ ایسی وبا ہے کہ یہ نہ تو مسلمان کو دیکھتی ہے، نہ ہندو کو دیکھتی ہے، نہ سکھ کو دیکھتی ہے، نہ عیسائی کو دیکھتی ہے، نہ انگریز کو دیکھتی ہے۔ کیا آپ کے سامنے اتنی لمبا ڈسکس کروں میں کہ یہ کسی بندے کو بھی چھو سکتی ہے، کسی بندے کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ تو دوستوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس سامنے آیا، اور پاکستانیوں نے شروع میں تو غفلت خیر کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب حالیہ یہ ہے تقریباً 3500 کے لگ بھگ پاکستان میں مریض ہو چکے ہیں، اور مجموعی اموات تقریباً 51 سے 52 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن صرف کیا وجہ ہے کہ صحت یاب ہونے والوں میں لوگوں کی اس لیے تعداد زیادہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس پر بہت ہی زبردست اقدام کیا ہے کہ اس کی جب دیکھی کہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا پورے ملک کو۔ حالانکہ وہ لاک ڈاؤن کرنے سے نقصانات تو کافی زیادہ ہوئے ہیں، لیکن حالیہ دور کو دیکھتے ہوئے مجبوری ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کیا گیا۔ لوگ متاثر تو ہوئے، کاروبار بند ہوئے، لوگوں کے روزگار بند ہو گئے، لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ لیکن دوستوں، اس میں پریشان ہونا بھی ہے، کیونکہ اب دیکھیں ہمارا بھی اتنا ملک ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی مرض ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ غور کرنا ہے۔ چلے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی تدابیر کیا ہیں۔ دوستوں، تو اس سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ملک میں تو خیر یہ آ چکا ہے، اس سے بچنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، سیف رکھیں، اپنے گھر میں میل جول میں کمی لائیں، عام روٹین میں جس طرح لوگوں کے اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا اس سے پرہیز کریں۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں کہ خاص کر جب تک یہ وبا ہے اس سے آپ بھی لوگ بچیں، ہمیں بھی بچائیں، میل جول سے دور رہیں، ہاتھ ملانے سے دور رہیں، کیونکہ یہ ہاتھ سے ہاتھ لگنے سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے جائیں تو کم سے کم 3 گز کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ 3 گز کا فاصلہ رکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے اگلا بندہ کرونا وائرس میں مبتلا بھی ہے، اس کو نہیں پتہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے، تو آپ تک اٹیک نہ ہو سکے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات، مین جو بات کہ آپ لوگ بڑے بڑے اجتماع میں نہ جائیں۔ اجتماع کی شکل سیاسی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، اسلامی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی محافل بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں، میں نے آج کل، آپ یقین کریں، میں نے یہ سنا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ بیماری کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بھائی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ خوشی ہوتی ہے، لیکن دوستوں یہ تو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان ہیں چاہے جو مرضی ہے، آپ سنو کہ فلاں ملک یا فلاں شہر
یا فلاں گاؤں میں فلاں مرض آ گئی ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ملک یا اس شہر یا اس گاؤں میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم جاؤ گے تو تمہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ جہاں پہ رہ رہے ہو اگر وہاں پہ بھی یہ بیماری ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ وہ جگہ چھوڑ کے آگے جاؤ، کہیں اور جاؤ، آپ کی وجہ سے کسی کو وہ بیماری لگ جائے۔ تو دوستوں، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیے، یہ ایک وبا ہے، یہ ایک عالمی وبا کہیں آپ، اس کو ہم عالمی وبا کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ یہ عذاب ہے، تو ہمیں اس کا ہم مقابلہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ میل جول میں آپ تھوڑا سا پرہیز کریں، اور بڑی بڑی محفل میں، اجتماع میں، جہاں 8-10 بندے بیٹھے ہوں وہاں 8-10 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، وہاں کم بیٹھیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ہو تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے، آپ گھر میں ہیں تو آپ کی فیملی کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ رفتہ رفتہ بڑھ سکتی ہے، اسی طرح ہی تو بڑھتی ہے غفلت کرنے سے۔ تو دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ہم جتنا بھی ہو سکے بچیں۔ تو کافی لوگوں نے، حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر دیں، بس مختصر بندے ہوں اور وہ نماز جمعہ ہو یا نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ تو اس میں بھی کافی لوگوں نے ایکشن لیا، جی کہ جمعہ ہے یا دوسری نمازیں ہیں، ہم کیوں نہ مسجد میں جائیں، ہم گھروں میں پڑھیں، ہم کیوں گھروں میں پڑھیں، ہم مسجد میں جا کے پڑھیں گے۔ حالانکہ دوستوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ اتنی بارش ہوئی، اتنی زیادہ تیز بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اے عمر، اعلان کر دو کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہا کہ حالیہ موجودہ حالات صحیح نہیں تھے کہ لوگ مسجد تک آئیں، لوگ مسجد تک آنے میں تکلیف ہو لوگوں کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہوئی ہیں، جو آج مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ احتیاط کریں، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں احتیاط کریں۔ تو یہ تو ہمارے نبی پاک کی باتیں ہیں، 1450 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل کرنا ہے، دوسرا کوئی کرے نہ کرے، ہم نے کرنا ہے۔ تو دوستوں، ہم سب کو چاہیے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اب ہے اس کا مین چیز، علاج۔ یہ آپ تقریباً بے تابی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب علاج بتائیں گے، کب علاج بتائیں گے۔ یہ میں یقیناً 100% آپ کو لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بہترین علاج اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو غور سے سنیے گا آپ اس کا علاج۔ دوستوں، آپ گھروں میں تو ہیں، لاک ڈاؤن بھی ہے، فیملی میں بھی رہ رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اگر ایک ذہن بنائیں 1 منٹ کے لیے کہ اگر ہمارا اللہ راضی ہو گیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو یہ وبا کیا ہے؟ یہ تو وبا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو، جب اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے۔ اتنے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں اپنی برسا سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم سب کے پاس علاج موجود ہے۔ کیا ہے وہ علاج؟ تو وہ دوستو یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ہر حال میں جو مرضی ہو جائے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، گھر میں پڑھیں، کوشش کریں گھر میں پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں،
اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں، بہن بیٹیوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اور دوسری بات کہ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو وہ تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک پنجابی میں شعر ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو دوستوں یہ شعر ہمیں پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے جاتا ہے اگر ہم اس کو سوچ سمجھ لیں۔ تو دوستوں تہجد کی نماز پڑھا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، عالم اسلام پر، پوری دنیا پر اپنی رحمت فرمائے اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا مین چیز، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان تو استغفار کیا کر، استغفر اللہ کیا کر۔ استغفر اللہ کا معنی ہے اے اللہ مجھے معاف کر۔ تو دوستو جتنا ہو سکے اس کی تسبیح کیا کریں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، جتنا ہو سکے دن میں 100 بار پڑھیں۔ عام روٹین میں 100 بار تو بندہ 10-12 منٹ میں 15 منٹ میں پڑھ ہی جاتا ہے، تو جب رہنا ہی گھر میں ہے فارغ تو کیوں نہ اللہ اللہ کی جائے۔ تو دوستوں امید ہے میری یہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں میں امید رکھتا ہوں آپ اس پہ بھی عمل کریں گے، اور جو میں نے علاج بتایا یقیناً 100% اس میں ہمارے لیے علاج ہے، بہتری ہے، ہم اس پہ بھی عمل کریں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو کلک لازمی کریں کیونکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔